10 محرم کا دن آ رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن صرف شربت بانٹنا ہی کافی نہیں؟ بہت سے لوگ پورا دن اسی رسموں میں گزار دیتے ہیں، مگر ان اعمال کو بھول جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ 10 محرم کے دن کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ 10 محرم یوم عاشوراء کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلامی طریقے میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ عاشوراء ہمیں اللہ پر یقین، صبر، شکر اور عبادت کا درس دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بہت سے لوگ اس دن کی حقیقت کو سمجھے بغیر صرف رسموں میں لگ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دن کے اصل پیغام کو سمجھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت لوگ گھبرانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم کے دن کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے ٹاپکس بتاؤں گی جن پر عمل کرنا 10 محرم کے دن ضروری ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا چاہیے۔ عاشوراء کے دن کا سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اگر ممکن ہو تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی اور دل کا بھی، یعنی گناہوں سے بچنا بھی روزہ ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ بہت سے لوگ نفل عبادت کرتے ہیں مگر فرض نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر آپ 10 محرم کو واقعی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے۔ فجر سے عشاء تک ہر نماز وقت پر ادا کیجیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ عاشوراء کے دن قرآن پڑھنے کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا ہی لیکن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اللہ کا ذکر۔ اس دن اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے، بار بار اللہ کا ذکر کیجیے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ اور استغفر اللہ۔ یہ چھوٹے الفاظ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے دعا کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی پوری امت کے لیے دعا کرے، اللہ سے مغفرت اور ہدایت طلب کرے۔ 6واں پوائنٹ ہے صدقہ اور خیرات۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دیجیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، کسی غریب کی مدد کیجیے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے۔ اللہ صدقے کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، عاشوراء کا دن گزر جائے گا، لیکن اگر اس دن آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا کیا۔ اللہ حافظ۔